اپنے آسمی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ حضرت تشریف لا کر مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ وربک الاکرم وقال تعالی وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور بزرگوں دوستوں، یہ ہماری جو مجلس ہے یہ بہت اہم مجلس ہے۔ جس نسبت پر یہ مجلس لگی ہوئی ہے اور جس نسبت پر ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں، یہ نسبت بہت اونچی نسبت ہے۔ کل صبح سے آپ حضرات سبھی بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کو سن رہے ہیں، طلبہ عزیز سنا رہے ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ اس مجلس کی نسبت ہے، اور جس طرح قرآن پاک بہت اونچی کتاب ہے، اس طرح اس کے ساتھ جس کی نسبت ہو جاتی ہے وہ بھی بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری مجلسیں لگتی ہیں لیکن ان کے متعلق کوئی فضائل نہیں ہے۔ ایسی مجلسوں کے متعلق جن کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے ساتھ ہو جائے، ان مجلسوں کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ ابھی آپ حضرات نے ان بچوں سے قرآن پاک سنا، یہ مکاتب کے بچے ہیں، انہوں نے قرآن مکمل کیا ہے، پورا کیا ہے۔ آج یہاں قرآن پاک اپنا مکمل کر کے اپنے بزرگوں سے دعا حاصل کرنے کے لیے یہ سب حاضر ہوئے ہیں۔ بچیوں نے بھی قرآن پاک مکمل کیا جن کا آپ نے سنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت سچی اور پکی پیدا فرما دے۔ قرآن پاک جب آیا ہے تو دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ظلمت کو مٹا کر نور سے منور کر دیا۔ قرآن پاک خود نور ہے، اور جہاں نور آتا ہے وہاں روشنی ہو جاتی۔ دنیا میں ظلمت ہی ظلمت پھیلی ہوئی تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک اترا۔ ابھی بچے نے ایک شعر پڑھا تھا نا، اسی کے متعلق قرآن پاک کے متعلق بہت سارے بچوں نے بیان کیا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا، جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے حج کی نسبت سے نوازا ہے اور جن کو موقع دیا ہے وہاں گئے ہیں، انہوں نے غار ہرا دیکھی ہوگی، چڑھ کر کے دیکھی ہوگی یا نہیں تو نیچے سے ہی اوپر جھانکا ہوگا۔ ہرا ایک پہاڑی ہے جس میں کھو ہے، اس کو غار کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر قرآن پاک اترنے سے پہلے آپ کو یکسوئی سے دلچسپی تھی کہ سب سے الگ ہو کر کے اور ایک سوچ میں بیٹھ جایا کرتے تھے. تو آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے, وہاں جا کر کے اعتکاف کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور سوچتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پاک دے کر اسی غار حرا میں بھیجا ہے. سب سے پہلے جو قرآن اترنا شروع ہوا ہے وہ غار حرا میں اترا ہے. جب حرا سے آپ تشریف لائے ہیں اپنے قوم کے پاس, تو شاعر کہتا ہے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا, یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا غار سے اتر کر قرآن پاک کی آیتیں لے کر اپنی قوم کے پاس آئے. تو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لے آئے. یہ نسخہ کیمیا قرآن پاک ہے. یہ جس کے ساتھ لگ جاتا ہے, کیمیا جو ہوتا ہے اس کو لوہے کے ساتھ لگاؤ تو لوہا سونا بن جاتا ہے. ایک دھات ہے, لوہے کے ساتھ لگاؤ تو لوہا سونا بن جائے. جس کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے اس چیز کو قیمتی بنا دیتا ہے. تو قرآن پاک کیمیا ہے, جو اس کے ساتھ لگ جائے گا اس کی قیمت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اقرأ وربک الاکرم, پڑھ تو قرآن کو, تیرا رب تیرا اکرام کرے گا. جو قرآن پاک کو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں. جس کا رب اکرام کرے اس کے اکرام کا کیا کہنا اور اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. یہ بہت عظیم کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آسمان زمین کے سامنے اس کو پیش کیا گیا, وہ اس کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. آسمان کہہ رہے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے, زمین کہہ رہی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مخلوقیں ہیں اور کتنی بڑی بڑی مخلوقیں ہیں. انسان کے دل نے اس کو اٹھایا ہے. اس کا ایک ایک حرف زمین آسمان سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہے, معمولی نہیں. اس کی نسبت کہاں سے کہاں ہے. ایک جس دل میں یہ قرآن پاک ہے, قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل سے اور پھر صحابہ کے پاس, صحابہ سے تابعین کے پاس, تبع تابعین کے پاس, اسی طرح سینہ بہ سینہ ہمارے پاس پہنچا ہے. تو جن دلوں میں قرآن پاک ہے ان کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ ہو گئی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک لے کر کے آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں, جن کے بارے میں قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کہ بہت امانت دار فرشتے ہیں, بہت امین, بہت طاقتور فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں بہت طاقتور فرشتہ, بہت امانت دار فرشتہ. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا ہے تو اس میں اتنے امانت دار ہیں کہ ایک حرف میں ہیرا پھیری نہیں ہے, اور اتنے طاقتور ہیں کہ کسی نے بیچ میں چھینا نہیں ہے. نہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی وہاں سے لے کر آئے تھے, بیچ میں کسی نے چھین لیا ہوگا اور دوسری چیزیں ملا دی ہوگی. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں بہت طاقتور فرشتہ ہے, اس کے پاس سے کوئی چھین نہیں سکتا. بہت امانت دار فرشتہ ہے جو اس کے اندر کوئی گھٹت بڑھت نہیں کر سکتا. تو جن دلوں میں قرآن پاک ہے ان دلوں کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ ہے, اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی نسبت حضرت جبرائیل امین کے ساتھ ہے. اور حضرت جبرائیل امین لوح محفوظ سے قرآن کو نقل کر کے لائے ہیں, تو ان کی نسبت لوح محفوظ کے ساتھ ہے. اور لوح محفوظ میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ
کا لکھا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھا ہوا ہے، اس لیے لوح محفوظ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے ان کے دلوں کی نسبت حضور کے قلب کے ساتھ، حضور کی نسبت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب کے ساتھ، اور ان کی نسبت لوح محفوظ کے ساتھ، اور لوح محفوظ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا واسطہ 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 کر کے ان کے دلوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگی۔ ان زبانوں نے قرآن پاک پڑھا ہے، ان زبانوں کی اور ان ہونٹوں کی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ساتھ اور آپ کے ہونٹ مبارک کے ساتھ ان کی نسبت ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی اور آپ کی زبان مبارک کی نسبت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں اور زبان مبارک کے ساتھ ہوئی، اور ان کے ہونٹوں کی اور زبان کی نسبت لوح محفوظ کے ساتھ، اور لوح محفوظ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو جن بچوں نے قرآن پاک پڑھا ہے ان کی زبانوں کی اور ان کے ہونٹوں کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ قرآن کا ایک ایک حرف زمین و آسمان اس کو سما نہیں سکتے، زمین و آسمان میں سما نہیں سکتا۔ جنہوں نے پورا قرآن پڑھا ہے کتنے حرف ہیں اس میں، اتنے حرفوں کو انہوں نے پڑھا ہے جن میں ایک ایک حرف کی قیمت زمین آسمان نہیں چکا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی عظمت والی کتاب اور اتنا بڑا ہتھیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو لے لیا تھا، عملی طور پر، قلبی طور پر، زبانی طور پر، سب طرح سے لے لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس کو عملی طور پر لے لیں، قرآن پاک کو زبان پر بھی قرآن پاک ہو، دل میں بھی قرآن پاک ہو، اور ہمارے جسم پر بھی قرآن پاک ہو۔ صحابہ کرام کے دل بھی قرآن سے منور تھے، ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں بھی قرآن سے منور تھی، اور ان کے جسم بھی قرآن سے منور تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں ہدایت کو عام کر دیا، جدھر نکل گئے ادھر روشنی ہی روشنی، جس طرف نکل گئے اس طرف روشنی پھیل گئی۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے دل میں بھی جگہ دیں، اپنے جسم کے اوپر بھی اس کو جگہ دیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کو اپنے عمل میں لے آویں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی غزوہ ہوا تھا، صحابہ کرام پھنس گئے، عیسائیوں نے صحابہ کرام کو ان کو کس طرح پھسلایا جائے، یہ قابو میں نہیں آ رہے ہیں، کس طرح ان کو پھسلایا جائے۔ تو ان کے پادریوں نے مشورہ دیا ہوگا کہ ان کو پھسلانے کا ایک ہی طریقہ ہے، ایمان کو کمزور کیا جائے، ایمان کو اندر سے نکالا جائے، پھسپھسا ایمان ہو جائے گا تو پھر ان لوگوں پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تو اس کا کیا طریقہ ہو کہ اس کا طریقہ یہ ہے، یہ سب کے سب جوان ساتھی ہیں، 1-2 مہینے سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں لڑکیوں کو ناچ گانے میں لگا دیا جائے راستے میں، اور ان کو جو ہے بدن سے جو ہے گویا ننگا کر دیا جائے، اور پھر وہ ناچے گی، گائیں گی اور ننگی ہوں گی، ان کی نظریں اٹھیں گی، اور نظریں جب اٹھ کر کے جب ان کے اوپر پڑے گی تو ان کا ایمان سلب ہو جائے گا، اور جب ایمان چلا جائے گا تو پھر ان کے اوپر حاوی ہونا بہت آسان ہے۔ بس سب سے بڑی طاقت ایمان ہی ہے جو ان کو ہمارا مقابلہ کرنے پر آمادہ کر رہی ہے، اور ہم ان کے مقابلے میں ہارے جا رہے ہیں۔ بس ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اس طرح ان کے پاس سے ایمان کو لیا جائے۔ تو ان سب نے ایسا ہی کیا، صحابہ کرام کی جماعت ہے جا رہی ہے یہاں سے، انہوں نے راستے پر اس طرح کھڑا کر دیا، اور وہ ناچ رہی ہے، گا رہی ہیں، بدن سے ننگی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ جو صحابہ کرام کی جماعت کے ذمہ دار تھے ان ذمہ داروں نے روک دیا اپنی جماعت کو۔ روکنے کے بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اطلاع بھیجی، معاملہ اس طرح ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ بہت بڑا مسئلہ پیش آیا ہوا ہے، اب ان میں سے کسی ایک کی نگاہ اگر اٹھ گئی تو پھر ایمان کا خطرہ ہے،
اللہ ہماری نظروں کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ایک آیت لکھ کر کے بھیجی۔ کیا لکھا؟ کوئی تقریر نہیں سنائی، بس ایک آیت قرآن پاک کی لکھی اور پرچے میں لکھ کر اس کو بھیج دیا، تمام صحابہ کو جمع کیا جائے اور جمع کر کے ان کے سامنے اس آیت کو پڑھ دیا جائے اور اس کے بعد میں ان کو روانہ کر دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام کو جمع کیا گیا، وہ ذمہ دار نے سب کو جمع کر کے اور پھر وہ پرچہ لے کر پڑھ کر سنا دیا۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ ہم سب کا اللہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اب یہ آیت جماعت کے امیر جو تھے، ذمہ دار جو تھے، انہوں نے پڑھ کر کے سنا دی تمام صحابہ کو۔ اس کے بعد میں حکم دے دیا چلو اب صحابہ کرام روانہ ہو گئے۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ایمان والوں کو کہہ دو، ہم سب ایمان والے ہیں نا، ہمارے لیے بھی تو یہ آیت اتری ہے نا۔ ایمان والوں کو کہہ دو اپنی نظروں کو نیچی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نظروں کو نیچی کر لیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، صحابہ نے سنی، سنتے ہی فوراً عمل۔ اب امیر نے اعلان کر دیا چلو، اب وہ روانہ ہو گئے۔ دونوں طرف راستے پر لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور ننگی ہیں بدن سے، ایک صحابی کی نظر نہیں اٹھ رہی، سارے کے سارے ان کے بیچ میں سے نکل کر چلے گئے۔ ایک صحابی نے نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے عملی طور پر قرآن کو اپنی زندگی میں لینا۔ قرآن کو ہم اپنے دل میں بھی لیں، اپنی زبان اور ہونٹوں پر بھی لیں اور اپنے جسم پر بھی لیں۔ اب صحابہ کرام جب نکل گئے، وہ لڑکیاں حیران ہیں، وہ وہاں کے لوگ بھی حیران ہیں سب کہ ہم نے بڑا پروپیگنڈا کیا اور ہم نے بہت مشورے کیے اور بہت سازش کے ساتھ میں یہ اسکیم چلائی تھی، مگر یہ اسکیم تو فیل ہو گئی۔ کسی ایک آدمی نے نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ وہ لڑکیاں پیچھے گئی، ارے ٹھہرو اللہ کے بندو ٹھہرو، تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے جس نے تم کو روک دیا؟ ہم اتنی حسین و جمیل ہیں، اس طرح ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، تم میں سے ایک آدمی نے نظر اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا۔ اصل ہے کیا چیز؟ تو نظر اٹھا کر کسی نے جواب نہیں دیا، نیچی نظروں سے ہی جواب دے دیا۔ ہمارے اللہ نے ہم کو منع کیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو کہہ دو نظروں کو نیچی رکھو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور یہی حکم ہمارے لیے جو کہا گیا، یہ تمہارے لیے بھی کہا گیا ہے۔ لڑکیوں سے کہا تمہارے لیے بھی یہی حکم ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ایمان والی عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر دیں۔ تو لکھا ہے کہ اس کو سنتے ہی وہ تمام کی تمام لڑکیاں اپنے کپڑے پہن کر کے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی عملی زندگی نصیب فرمائے۔ قرآن کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور بچوں کو بھی الحمدللہ مکاتب کا جال بچھا ہوا ہے۔ ان بزرگوں کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے، جنہوں نے جگہ جگہ پر مکاتب قائم کر دی ہے۔ بہت ضروری ہے، قرآن پاک کی آواز ہر بستی میں گونج رہی ہے الحمدللہ۔ اس سے بڑے بڑے فائدے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے مگر بڑے فائدے ہیں اس کے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو، جو نہیں بھیج رہے ہیں، جو بچے نہیں آ رہے ہیں مکتب میں، وہ یہاں سے یہ عہد لے کر جاویں کہ انشاءاللہ آج ہی سے اپنے بچے کو مکتب بھیجنا شروع کر دوں گا۔
قرآن پاک کے ساتھ نسبت ہو جائے گی. بڑی نسبت ہے. ہم مر کر قبروں میں چلے جائیں گے, ہماری اولاد قرآن پڑھے گی, اس کا ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا. بچہ چاہے دعا نہ کرے کہ میرے باپ کو اس کا ثواب ملے, اس کے باوجود وہ ثواب جاتا رہے گا اس کے باپ کے کھاتے میں, اس کی ماں کے کھاتے میں, جنہوں نے قرآن پاک پڑھانے کے لیے محنت کی ہے. اس لیے بھائی ہم سب حضرات جو ہے اس کی طرف خاص طور سے توجہ دیں. قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھائیں, اور گھر پر آویں تو ان کی عملی زندگی کا خیال رکھیں. بیٹا نماز پڑھو, قرآن تم کو کیا کہتا ہے اس پر عمل کرو. باپ بھی کرے, اولاد بھی کرے. ہر گھر جو ہے وہ صحابہ کے گھر کا نمونہ بن جائے. ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک جمنے کی ضرورت ہے. جم کر کے باتوں کو سنیں اور ان کو اپنے عمل میں لائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب یہیں پر ہماری آج کی اس اجلاس کی پہلی نشست مکمل ہو رہی ہے. دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد جن حضرات کا کھانا باقی ہے